قرآن مجید جو ہے یہ کسی شہر میں نازل نہیں ہوا اور نہ یہ شہری زبان میں نازل ہوا. قرآن مجید ایک ٹرائبل لینگویج کے اندر نازل ہوا اور اس کی کوئی مشابہت اگر کوئی ہے تو وہ فیوڈل جو سوسائٹی ہے، ٹرائبل سوسائٹی اور فیوڈل سوسائٹی کے ساتھ اس کی مشابہت ہے. آپ ٹرائبل سوسائٹیز کے اندر چلے جائیں یا کوئی فیوڈل جو بھی ماحول ہو ان کے اندر آپ چلے جائیں تو وہاں ایک آپ کو کلاس ملے گی کہ کچھ یہ جو ہیں یہ لارڈز ہیں اور یہ جو ہیں یہ کون ہیں، یہ ان کے سلیوز ہیں. اور کسی لارڈ کا سلیو ڈرتا اپنے مالک سے یا کسی اور سے نہیں ڈرتا. تو سیدھی سی بات ہے کہ اللہ کو جب مالک مان گیا تو ڈرنا بھی تو اسی سے چاہیے. اس کا کوئی سوال تو ہے ہی نہیں. یہ سوال ہی بے معنی سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوفناک چیز ہے کہ نہیں ہے. سیدھی بات ہے کہ اگر مالک وہ ہے تو ڈرنا بھی اسی سے چاہیے. اور اس میں بڑی سختی ہے قرآن مجید کے اندر کہ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اتخشونا واللہ احق ان تخشوہ، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. اب یہاں ترجمہ کیجیے اس کا کوئی اور. تو مالک جو بھی ہوگا اس سے ڈرنا جو ہے بالکل مالک ماننے کا لازمی تقاضا ہے. ایسے انسان کب ڈرتا ہے؟ ڈر ہوتا ہے انسان کو تو اپنے کا ہوتا ہے. اور اس فیوڈل سسٹم کے اندر آپ دیکھیے گا کہ ایک جو بھی کسی چودھری کا جو ٹرمز ہمارے یہاں کو مستعمل ٹرمز ہیں اگرچہ قرآن مجید تو تصوری کی نفی کرتا ہے کہ اللہ ہی آقا ہے اور کوئی آقا نہیں ہے اور ہم صرف اللہ ہی کے غلام ہیں، کسی اور کے غلام نہیں ہے. لیکن جو ایگزسٹنگ سسٹمز ہیں فیوڈل اور ٹرائبل ان میں آپ دیکھیں گے کہ ایک چودھری کا کمی جو ہے وہ اپنے چودھری صاحب کی تو ہر بات جو ہے اس کو امپورٹنس دیتا ہے، ڈرتا بھی انہیں سے ہے اور کسی دوسرے کو کسی خاطر میں لاتا. تو اگر اللہ مالک ہے تو اللہ سے ڈرنا یہی اس بات کا حکم ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو، اپنے اس مالک سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تمہارے دل کے اندر خوف اگر ہو تو صرف اسی کا ہو، کسی اور کا. اب آ رہے ہیں اس کے بعد دلائل. یہ اصل بات کہہ دی ہے مکمل. وہ دلائل کیا ہیں؟ الذی خلقکم، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا، وانزلنا من السماء ماء، اور آسمان سے پانی نازل کر دیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور پھر آسمان سے تمہارے لیے اور پھر زمین سے اس کے ذریعے سے تمہارے لیے بہت سا پھل پیدا کر دیا. فلا تجعلوا للہ اندادا، بس تم اللہ کے لیے کسی اور کو اس کا مد مقابل قرار نہ دو. فلا تجعلوا للہ اندادا، تو تم اللہ کے مد مقابل نہ بناؤ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے. اب یہ اضافی دلائل ہے کہ دیکھو ہر مالک جو ہے وہ اپنے غلاموں کا خیال رکھتا ہے، اور دیکھو تمہارے مالک نے تمہارا کتنا خیال رکھا. اب بیسک نیڈز ہیں انسان کی، سونا، پھر اوپر حفاظت کے لیے ایک چھت، پھر اس کا رزق. اب ان کو بیان کر دیا خلاصے کے طور پر، ورنہ اللہ کی نشانیاں بے شمار ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر نشانی قرآن مجید نے بیان کی جائے گی جس کا توڑ نہیں ہے. لیکن یہاں ایک خلاصہ نکالو اسی رب کے اعتبار سے کہ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے یہ سب کچھ بنایا، جس کو تم اللہ کا مد مقابل قرار دیتے ہو، اللہ کے مقابلے میں رب سمجھتے ہو، اس نے کوئی ایسی چیز تمہارے لیے بنائی. اب قرآن مجید میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں، مکی صورتوں کے اندر خاص طور پر آپ دیکھیں گے، جو مدنی صورت ہے اس میں تو خلاصہ ہے، اس میں آپ کو یہی مضمون جو ہے وہ یوں پھیلا ہوا ملے گا. کہیں واضح الفاظ میں یہ ہوگا کہ جو جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، کیا انہوں نے اللہ جیسی کوئی تخلیق کی ہے؟ وہاں تخلیق کا بھی ذکر. پھر تمہیں کوئی نعمت، جیسی اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں ایسی کوئی نعمت تمہارے لیے بنائی.
پھر یہ کہ قرآن مجید اس کو واضح کرتا ہے کہیں کہیں بہت زیادہ کھول کر، خاص طور پر سورہ واقعہ جو ہے اس معاملے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی کہ یوں تو قرآن مجید میں اللہ کی نشانیوں کو جا بجا بیان کیا، غور و فکر کی دعوت دی، لیکن سورہ واقعہ میں ذرا اس کو کھول کے کہتے ہیں، 4 چیزوں کا ذکر کیا ایک ایک کر کے کہ ذرا دیکھو کیا تم نے دیکھا کہ تم بوتے کیا ہو؟ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ تم تو صرف زمین کے اندر ایک بیج جو ہے وہ بو دیتے ہو، رکھتے تھے زمین کے اندر، باقی اب اس کا اگنا اور پھر پھل پیدا کرنا کیا وہ بھی تم کرتے ہو؟ انتم تزرعونہ، کیا تم اس کو اگاتے ہو؟ ام نحن الزارعون، یا ہم اس کے اگانے والے۔ یہ پانی جو تم پیتے ہو بادل سے نیچے، اس کو ہم نے اتارا ہے یا تم اس کو اتارنے والے؟ تم نے اتارا یا ہم اس کو اتارنے والے؟ اور یہ آگ جو تم جلاتے ہو، اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا ہم اس کے پیدا کرنے والے؟ پھر کہیں جو ہے وہ اس کو کسی اور انداز سے بیان کر دیا، یعنی وہ سب کا حاصل کیا ہے کہ دیکھو تمہارا مالک، تم تو پیدا نہیں کرتے، تم نے تو ایک پتا بھی پیدا نہیں کیا، لیکن تم پتے کھاتے ہو، جانور جن کا تم گوشت کھاتے ہو تم نے تو پیدا نہیں کیا، لیکن تم تو گوشت کھاتے ہو۔ تو جس کا تمہارے ساتھ کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے مالک کا، اس کو کیا پڑی ہے کہ تمہارے لیے کوئی جانور پیدا کرے کہ تم کھاؤ؟ جس کا تمہارے ساتھ کوئی ایسا اسٹرانگ رشتہ نہیں ہے آقا و بندے کا، اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہارے لیے سبزیاں اگاتا پھرے؟ یعنی اب یہ سارا مضمون جو قرآن مجید کے اندر الیبوریٹ ہو رہا ہے وہ اسی بات کو واضح کر رہا ہے کہ دیکھو تمہارا مالک جس نے تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا وہ ہے، لہذا فلا تجعلوا للہ اندادا، بس اللہ کے لیے مد مقابل قرار نہ دو، اس کی اوپوننٹس نہ بناؤ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ تو دوستو اور بھائیو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اختیار کرنا یہ موقوف ہے اس چیز پر کہ پہلے ہم اللہ کو اپنا رب اور اپنا مالک پہچانیں۔ جب ہم اللہ کو اپنا مالک جان لیں گے، سمجھ لیں گے، ریکگنائز کر لیں گے، تو ہی اللہ مرلہ آئے گا کہ ہم اس کی بندگی کو اختیار کریں۔ اب جب بندگی کو اختیار کریں گے تو سب سے پہلی بات کیا ہوگی کہ لینے کے سلسلے میں ہمارا ایٹیٹیوڈ بدل جائے گا۔ کوئی استحقاق کسی قسم کا باقی نہیں رہا، اس لیے کہ میں بندہ ہوں، وہ مالک ہے۔ مالک کا مالک ہونا ثابت ہی تبھی ہوتا ہے اس کا اختیار مطلب۔ اگر وہ باؤنڈ ہے کہ اس پر یہ پابندی ہے کہ اس قانون کا بھی پابند ہے، اس کا قانون کا بھی پابند ہے، اس کا لازم ہے کہ وہ عدل کیا کرے، اس پر لازم ہے کہ وہ انصاف کیا کرے، اس کا لازم ہے کہ وہ سب کو بیٹے دیا کرے، سب کو اولاد دیا کرے۔ لازم کچھ نہیں ہوتا مالک ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ تو وہ مختار مطلق ہے۔ کچھ کھانے کو دے دے تو ہم کھا لیں اور اس کا شکر ادا کریں، نہ بھی دے تو ہمیں پروٹیسٹ کرنے کا کوئی اختیار نہیں، اس لیے کہ آپ تو ہے۔ پھر یہ کہ جو کہے وہ کریں۔ اور تیسری چیز یہ خالص ریلیجس ہے، اور وہ کیا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی معروف حرکات ہیں کسی الہ کے لیے، کسی بھی بڑے کے لیے، جس کو کہیں گاڈ کہا جاتا ہے، کہیں خدا کہا جاتا ہے، کہیں اللہ کہا جاتا ہے، اس کے لیے جتنے بھی ایکٹس معروف ہیں وہ سب کے سب اللہ کے لیے کر دیے جائیں۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کا ایک بہت بڑا مسئلہ
جس سے مسلمانوں کا آج ٹکراؤ ہے وہ ہے سیکولرزم. سیکولرزم کیا ہے؟ یعنی آکسفورڈ ڈکشنری کے ایک ایڈیشن میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. سیکولرزم کی ڈیفینیشن ہے کہ ٹو ریڈیوس دا رول آف ریلیجن ان موریلٹی اینڈ ایجوکیشن. کہا ہی جاتا ہے کہ یہ سیکولرزم جو ہے یہ جدید فتنہ ہے، لیکن غور کیجئے گا کہ یہ فتنہ جدید نہیں، کتنا قدیم ہے یہ تو کوئی آپ کو تاریخ دان نہیں بتائے گا. لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب نے سیرت کا مطالعہ کیا ہے تو غور کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی سیکولرزم کا دور تھا. اس لیے کہ سیکولرزم آپ کو انفرادی سطح پر اپنا مذہب اختیار کرنے کی اجازت دیتی ہے کہ کوئی شخص مسجد میں جا کر اللہ اللہ کرنا چاہتا ہے، رب کے سامنے جھکنا چاہتا ہے تو جھکے، اور کوئی مندر میں جا کر کسی بت کو پوجنا چاہتا ہے تو پوجے. لیکن سوسائٹی کو انفلوئنس کرنے کا اختیار مذہب کی بنیاد پر نہ ہندو کو ہے نہ مسلمان کو ہے، نہ سکھ کو ہے نہ عیسائی کو ہے. ان پرنسپل باقی بالفعل کیا کرتے ہیں وہ لوگ اس کو دیکھ کر رکھیے، لیکن بائی ڈیفینیشن یہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی نظام سے سابقہ پیش آیا. ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی 40 سال جب آپ پر وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. آپ کا وہ دشمن بھی ثابت نہیں کر سکا کہ کبھی آپ نے کسی بت کو سجدہ کیا. ایسے چلتے چلتے الزام لگا دیتا کون پوچھنے والا تھا، لیکن اتنی بھی جرأت کسی کو نہیں ہوئی کہ اتنا بڑا جھوٹ کو بول سکے کہ کبھی محمد بن عبداللہ نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بت کو سجدہ کیا. آپ سچے بھی تھے پہلے ہی دن سے، دیانتدار بھی تھے پہلے ہی دن سے، الصادق کا خطاب بھی تھا، الامین کا خطاب بھی تھا، وعدے کی بھی آپ بڑی پاسداری کرتے تھے. لیکن اس طرز عمل کے ساتھ آپ مکے والوں کی آنکھ کا کھارا تھے کہ نہیں؟ بالکل تھے. تو آپ نے جب کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا پھر تو کیا تکلیف ہوئی لوگوں کو کہ ایک دم سے دشمن ہو گئے. اس لیے کہ کوہ صفا پر اعلان کرنے کا مطلب کیا تھا کہ میں اب اس کو پبلک کروں گا، اور پھر اگلی بات کیا تھی کہ میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کروں گا. تب لڑائی شروع. فرق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو الہ ماننا بھی ان کے لیے تکلیف دہ نہیں تھا، لیکن سب سے بڑی تکلیف دہ شے کیا تھی کہ رب مانا جائے. اس لیے کہ رب تو وہ اپنے آپ کو کہتے تھے. امیہ بن خلف اپنے آپ کو بلال کا رب کہلواتا تھا، اور بلال امیہ بن خلف کے اب تھے. اب چونکہ قرآن اسٹیبلش کرنا چاہتا تھا رشتہ اللہ اور انسانوں کے درمیان رب اور عبد کا، یہ قابل قبول ہے. تو اللہ تعالیٰ کو مالک مانا، پہلا تقاضا کہ لینے کے سلسلے میں سارا اختیار اس کا، جو چاہے دے جو چاہے نہ دے، جو حکم دے وہ کرنا پڑے گا. ڈرنا اسی سے ہوگا، کسی اور سے نہیں، اس لیے کہ مالک وہ ہے. جو مالک نہیں اسے ڈرنے کی کیا ضرورت. ہاں مالک ناراض ہو جائے تو ڈرا جاتا ہے. جس کو بھی انسان اون کرتا ہے اس کا ایک اس محبت کا اس تعلق کا ایک تقاضا ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان ڈرتا ہے. اور یہ ڈرنا جو ہے یہ انسان کے عمل کو بہت عجیب طریقے سے متاثر کرتا ہے. بلکہ سچ کہیے تو انسان کو کسی برائی سے روکنے والی چیز جو ہے وہ کسی بھی شخصیت کا خوف ہے. تو زمانہ بہت بدل گیا. اب کیا حالات ہیں اب کے نوجوان آپ کو بتا سکیں گے زیادہ صحیح معنوں میں کہ کیا فیلنگز ہوتی ہیں. لیکن جب ہمارا زمانہ تھا اس وقت سیدھی سی بات یہ تھی کہ کالج کے ماحول میں اور سوسائٹی کے اثر و نفوذ سے بچ جانے والا نوجوان صرف وہی ہوتا تھا جو اپنے ماں باپ سے ڈرتا تھا. باقی کوئی ٹیسٹ کرنے کے چکر میں کہ یاد چک کے دیکھنے میں کیا آ جائے، ایک سوٹا لگا کے دیکھ لو. کسی نے اس میں سوٹا لگا لیا،
کسی نے کہا کہ یار فلم بالکل تمہیں دیکھی ہی نہیں، دنیا کیا دیکھی ہے؟ سر ایک دن چکر تو لگا دیکھو، اس نے فلم دیکھ لی. بچا کون جس نے صاف صاف کہہ دیا نہ بھائی ہمیں تو گھر سے پڑیں گے جوتے، ہم تو رہے اس کا. یعنی وہ جو ایک خوف ہے والدین کا، وہ بڑی آسانی سے انسان کو بچا دیتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو ہے وہ تو ہم پر فرض ہے ہی ہے. کوئی بڑے سے بڑا فاسق و فاجر مسلمان بھی اس کا منکر نہیں ہے کہ مجھے اللہ کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے. جانتا ہوں ثواب اطاعت و زور پر طبیعت کرنی ہے. تب اس کو انسان کو بالفعل بڑا ہی آسان طریقہ کیا ہے کہ دل میں اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کی وہ خشیت پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. مالک مانیں گے تو خوف آٹومیٹکلی ہوتا ہے، تو انسان کے وہ اطاعت کے اندر بڑا ہیلپ فل ہو جائے. اب اگلی بات کیا ہے، جتنے بھی معروف مراسم عبودیت ہیں اس کو میں بیان کر چکا ان پرنسپل. تفصیل کیا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ سجدہ جو ہے وہ یعنی ریلیجس ٹرمز میں اسی کے لیے ہے کہ جو بڑا ہے، جھکنا اسی کے لیے ہے جو بڑا ہے، نظر اسی کے لیے ہے جو بڑا ہے. اب یہ تمام چیزیں بھی اللہ کے لیے خاص کر دی جائیں اس لیے کہ مالک وہ ہے. اس کے بعد آتی ہے آخری چیز، وہ ہے کہ انسان کا کہ مالک جس کا میں کھاتا ہوں، جس کی فیسلٹیز کو میں اویل کر رہا ہوں، جس نے مجھے چھت دی ہے، جس نے مجھے فرش دیا ہے، جس نے مجھے پانی پلایا ہے، جس نے میرے لیے دودھ پیدا کیا ہے، جس نے میرے لیے شہد پیدا کیا ہے. یہ بھی دودھ اور شہد بھی قرآن مجید میں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ان کو ہیروں کی طرح جڑا گیا ہے سورہ نحل کے اندر اکٹھے ایک ہی مقام پر. کہ تم دیکھتے نہیں، چوپایوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کھاتے تو ہیں گھاس اور چارہ اور بھوسا، اور گوبر اور خون کے بیچ میں سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت لذیذ دودھ پیدا کرتا ہے. سارے بندش بڑی عجیب بات ہے. یعنی ایک بھینس کھڑی ہے، اس کے تھنوں کو آپ دھوئیں گے تو اس میں سے دودھ نکلے گا، لیکن کوئی چھری لے کر دیکھنا چاہے کہ دیکھو ذرا دودھ کہاں پڑا ہوا ہے تو خون نکلے گا. پھر اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اس کی آنتوں تک پہنچے، گوبر تک پہنچ جائے گا، لیکن وہاں دودھ پڑا ہوا کہیں نہیں ملے گا. پھر شہد کسی اور جانور کی خوراک ہے یعنی دودھ کے معاملے میں پھر بھی یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ اگر بھینس دودھ دیتی ہے تو انسان بھی پیتا ہے تو اس کا کٹا جو ہے وہ بھی پیتا ہے اور کٹی بھی پی لیتی ہے. لیکن شہد جو ہے وہ تو شہد کی مکھی نہیں پیتی نا. خالص انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا اور کسی جانور کی خوراک نہیں. اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں انسان نے بڑی ترقی کی، لیکن اپنی تمام تک ترقی کے باوجود آج تک انسان نہ ایک قطرہ دودھ کا پیدا کر سکا اور نہ ایک قطرہ شہد کا بنا سکا. اس کی شکل بدلتا رہتا، بدل لے، لیکن پروڈکشن نہ دودھ انسان پیدا کر سکا نہ شہد پیدا کر سکا. آج بھی شہد جو آرٹیفیشل طریقے سے بنائے گا تو مکھیوں کو اکٹھا کر کے لائے گا، شہد کی مکھیوں کو، اور چھتا بنا کے دیکھا کہ یہاں بیٹھو اور شہد بنا دو. انسان نہیں بنا. اب جتنا جتنا انسان کو یہ احساس ڈیپ ہوگا، یہ قطرہ دودھ کا پیا تو احساس ہوا کہ اچھا یہ وہی میں رہا ہوں، لیکن میں گائے کا بنانے والا نہیں. کس نے بنائی گائے؟ کسی اور نے بنائی ہے. اچھا شہد پیا، شہد کھایا، مزہ آیا، بہت لذیذ لگ رہا. خیال آیا اچھا میں نے بنایا نہیں، میں نے بنایا. کس نے بنایا؟ کسی اور نے بنایا. سانس لیا، شیخ سعدی نے فرمایا کہ ایک سانس پر انسان پر 2 شکر والی.
ایک جب اندر سے اعلیٰ آواز لے کر گیا، تقویت ملی تو ایک شکر واجب ہو گیا، پھر سانس باہر نکالی اور مضر صحت ہوا جو ہے وہ باہر چلی گئی تو دوسرا شکر واجب ہو گیا۔ اب پھیپھڑوں کو یہ طریقہ کس نے سکھایا کہ یوں سکڑا کرو اور پھر یوں پھیلا کرو؟ میں تو نہیں سکھایا۔ پیٹ کو، آنتوں کو، معدے کو ہضم کرنا، گرائنڈ کرنا، جذب کرنا کس نے سکھایا؟ میں تو نہیں سکھایا، میں تو اپنا بنانے والا بھی ہوں۔ اب جتنا جتنا انسان کو یہ احساس ہوتا چلا جائے گا، اگر واقعتاً اس کو یہ احساس ہو، اس کی آنکھ حیوانوں کی سی آنکھ نہ ہو، اس کے کان حیوانوں کے سے کان نہ ہو، اور اس کا دل صرف پمپ کرنے والا، خون کو پمپ کرنے والا ایک آلہ نہ ہو۔ قرآن مجید نے کہا کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، کہ ان کے دل ہیں ان سے سوچتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں ان سے سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، وہ تو چوپایوں کی مانند ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ اس لیے کہ ایک دانے کو دیکھ کر یہ پتہ لگا لینا کہ اس سے میری خوراک کا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ تو ایک چڑیا بھی کر لیتی ہے۔ اوپر اڑ رہی ہوتی ہے ہوا میں بڑی تیزی سے، اٹکیلیاں لیتی ہوئی، تو زمین پر ایک چھوٹا سا دانا پڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو لوکیٹ کرتی ہے، یوں ٹیچ کرتی ہے نیچے، وہ دانا اٹھاتی ہے اور یا خود کھاتی ہے، یا اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ گھونسلے میں میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، یا اس کو جا کر اس کی چونچ کھول کے اس کے اندر ڈال دیتی ہے۔ اگر میں نے بھی اس خوراک کو دیکھ کر جو اس زمین پر اللہ نے میرے لیے بکھیری ہے اتنا ہی کام کیا کہ اس کو پہچانا کہ یہ میری خوراک ہے، یا خود کھائی یا لا کر اپنے بچوں کو کھلا دی، تو میں نے کیا انسانوں والی حرکت کی یا حیوانوں والی حرکت کی؟ اگر یہ نہیں پہچانا کہ یہ میرے لیے کس سے بنا، ایک دھاگا نظر آتا ہے چڑیا کو، ایک پتا نظر آتا ہے چڑیا کو، پہچان دیتی ہے کہ یہ دھاگا، یہ پتے، اس سے میرے بچوں کے لیے گھونسلہ بن سکتا ہے، پہچانتی بھی ہے، اٹھا کے لے کے جاتی بھی ہے، اور پھر کیسا خوبصورت گھونسلہ بھی بناتی ہے۔ اگر انسان نے بھی ایک پتھر کو دیکھا کہ اچھا یہ جپسم کا پتھر ہے، اچھا اس سے سیمنٹ بن سکتا ہے، جس سے میرا گھر بن سکتا ہے، تو کیا اس نے انسانوں کو لیول کا کام کیا یا حیوانوں کے لیول کا کام کیا؟ انسانی سطح کیا ہے انسان کی سوچ کی کہ انسان کسی چیز کو دیکھے اور دیکھ کر اپنے مالک کو پہچان دے۔ اگر انسان نے یہ مطلب پورا نہیں کیا تو پھر قرآن مجید کا فتویٰ کیا ہے؟ اولئک کالانعام، وہ چوپایوں کی مانند، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ چوپایوں کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت ہی نہیں بخشی کہ وہ اللہ کو پہچانے اور پھر اللہ کی بندگی کریں، وہ تو انسان کی خدمت کے لیے سب کچھ بنایا۔ انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، چوائس دے۔ اب جتنا جتنا انسان پہچانتا چلا جائے گا اللہ کو کہ واقعی میرا مالک اللہ ہے، اب اتنا ہی احساس گہرا ہوتا چلا ہی جائے گا۔ آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ لینے سے، پھر ماننے سے، پھر ڈرنے سے، پھر مراسم عبودیت کو خاص کرنے سے۔ اب انتہا کیا ہوگی کہ اس کی پوری زندگی وہ اللہ کے لیے ہو جائے گی، اس لیے کہ مالک ہو ہے۔ اب وہ جیے گا تو صرف اللہ کے لیے جیے گا، اور مرے گا بھی صرف اللہ کے لیے مرے گا۔ یہ وہ بات جس کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا کہ وَقُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہاں رب کے لفظ کو وہاں نمایاں کیا گیا۔ اب بات مرنے کی آئی تو پھر سوال پیدا ہوا کہ اللہ کے لیے مرنا کیا ہے؟ کہ کوئی شخص کہے کہ میں اللہ کے لیے مرتا ہوں اور خودکشی کر لے، ٹکر مارے دیوار میں، تو اللہ کے لیے مر گیا نہیں۔
اللہ کے لیے مرنا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا. وہ شخص کہ جو مرا اس حال میں کہ اس کے دل میں شہادت کی موت کی تمنا نہیں تھی، وہ ایک طرح سے نفاق پر مر گیا، منافقت پر مر گیا. اب اللہ کے لیے مرنے کے معنی کیا ہوئے؟ شہادت کی موت کب ملتی ہے؟ جب انسان اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے نام کے لیے لڑتا ہے. کیا ہوگا؟ کچھ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کو مالک ماننے سے انکار کریں گے. آج دنیا میں کیا ہے؟ اصل ٹکر کیا ہونے والی ہے؟ بہت قریب اب بڑی ٹکر ہونے والی ہے کہ حزب الشیطان اور حزب اللہ کے درمیان لڑائی ہوگی. حزب اللہ کا موقف کیا ہوگا؟ کہ زمین کا مالک اللہ ہے، یہاں پر اللہ کا حکم چلنا چاہیے. اور حزب الشیطان ریزسٹ کرے گا اس کو کہ نہیں، یہاں پر سیکولرزم ہوگی، اللہ کی حکمرانی قائم نہیں. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تعین دور، چراغ مصطفی سے شرار گلابی. اب چراغ مصطفی کیا کہتا ہے؟ رسالت کی روشنی کیا بتاتی ہے؟ یہی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم اقرأ باسم ربک الذی خلق اور قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. اور شرار گلابی کیا بتاتا ہے؟ نہیں، اللہ خالق ہے، ہم بھی مانتے ہیں،